السلام علیکم صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی وعلیکم السلام، اللہ کی رحمت ہے. آپ بھائی سنائیں ٹھیک ہے؟ اچھا احمد بھائی صاحب، آج 19 نومبر کو آپ کا ورکر کنونشن ہوا تھا. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کہ مجھے پتا چلا کہ وہ کینسل ہو گیا. تو اس حوالے سے کیا خبر ہے اور کیوں کینسل ہوا ہے، کائنڈلی بتا سکتے ہیں؟ جی بالکل بتا سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپلیکیشن موو کی تھی 31 اکتوبر کو ڈی سی صاحب لاہور کو. تو پھر انہوں نے آئیں بائیں شائیں کی، ہم ہمارے ساتھ ہمیں ٹال مٹول سے کام لیے، تو ہم چلے گئے تھے اس کے خلاف ہائی کورٹ میں. وہاں سے جسٹس علی باقر نجیب صاحب نے ہمیں پرمیشن دے دی کہ آپ بھائی جائیں. پہلے ان کو بلایا وہاں پہ، وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے کی تھی 12 نومبر کے لیے. تو وہ کہتے ہیں 12 نومبر کو آپ نہیں کر سکتے کیونکہ ریونڈ والا جو اجتماع ہے وہاں پہ ہماری سیکورٹی کی ہوئی ہے، تو آپ 19 نومبر کو کر لو. یہ تجویز خود ڈی سی صاحب لاہور نے دی تھی علی باقر نجیب، جسٹس علی باقر نجوی صاحب کو. جسٹس علی باقر نجوی صاحب نے کہا چلے ٹھیک ہے آپ 19 نومبر کو کر لیں. اب آج 19 نومبر ہے. اس کے بعد انہوں نے ہمیں بس وہی ٹال مٹول. پھر ہم کل ڈی اے جی صاحب کے پاس گئے، کہتے ہیں یہ آپ ورکر کنونشن نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو ہم آپ کو ریسٹ کر لیں گے. تو ہم نے کہا جی ہمارا یہ بنیادی حق کا، ایک ریاست دو دستور آپ کیوں بنا رہے ہیں؟ جب ہم صاف کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارننگ میٹنگ کرنی ہے، اپنے حلقے کے لائحہ عمل بنانا ہے، تو ہم نے یہ ان سائڈ کرنا، ڈیرے کے ان سائڈ کرنا. وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اوپر سے حکم ہے کہ ہم آپ ورکر کنونشن نہیں کریں گے. جی بھائی صاحب کیوں گرفتار کریں گے؟ کوئی جرم بتایا کہ آپ نے کیا جرم کیا ہے، کیوں گرفتار کریں گے؟ ورکر کنونشن تو ہمارا. اب میں نے پوچھا کہ ڈی اے جی صاحب یہ ہمیں بتائیں کہ یہاں تو ہم کشمیر بیٹھے ہیں، یہاں آپ انڈین فورس ہیں، تو پھر ٹھیک ہے آپ ہمیں گرفتار کر لیں. کیونکہ یہ پاکستان کا جو ایک پاکستان کے لیے ضروری ہے جمہوریت کے لیے ضروری ہے الیکشن. تو الیکشن کے لیے ضروری ہوتی ہے یہ جلسے جلوس ریلیز. تو یہ اگر آپ ہمیں حق نہیں دیں گے، یہ میرا آئینی حق ہے تو ہمارا بنیادی حق ہے، تو اگر نہیں دیں گے تو پھر آپ الیکشن ہی نہ کروائیں. کہتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا، آپ نے صرف اور صرف میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں اچھے طریقے سے، میں ایز اے بردر جیسے انہوں نے بولا میں وہی ورڈ یوز کر رہا ہوں. آپ وہاں پہ ورکر کنونشن نہیں کریں گے بلکہ ہمیں ریٹرن میں لکھ کے دیں. میں نے کہا میں ریٹرن میں کیوں لکھوں گا؟ اب میں آپ ہائی کورٹ میں آئے واپس، وہاں پہ بات کریں گے ساری. اب ہم ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں کل. پھر تو ان کے خلاف کوئی توہین عدالت کچھ ایسا ہو سکتا ہے، آپ کریں گے اس میں؟ نہیں بھائی جان میری بات سنیں، آلریڈی توہین عدالت میں ہم گئے ہوئے ہیں. نہ یہ سپریم کورٹ کو مان رہے ہیں، نہ یہ ہائی کورٹ کو مان رہے ہیں. اب اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہے. عدالت کا حکم ہوا تھا اپنا لگائی ضرورت نہیں ہے. سنیں، عدالت نے حکم دیا تھا ان کو، ڈی سی صاحب لاہور کو اور یہ ڈی آئی جی صاحب کو. انہوں نے کہا تھا کہ ان کو الاؤ کریں کہ یہ ان کو سیکورٹی بھی دیں اور ان کو این او سی جاری کریں. انہوں نے این او سی ہمیں نہیں دیا، عدالت عالیہ کا حکم انہوں نے نہیں مانا، ہم کنڈیمٹ میں گئے ہوئے تھے. اب ان کو دوبارہ وہاں پہ بلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کل جائیں گے پھر واپس. تو یہ سارا معاملہ وہاں پہ حل ہوگا. پھر اب دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے منڈے. اگر آپ گرفتاری سے ڈرتے رہیں گے تو 8 فروری کو الیکشن ہے، تو پھر الیکشن میں مقابلہ کیسے کریں گے؟ آپ لوگ تو باہر نکل نہیں پا رہے، آپ کو تو کنونشن کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ جلسے کیسے کریں گے، کیسے لوگوں کو کنونس کریں گے اس میں اگر آپ گرفتاری سے ڈرتے رہے تو؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. تو میرا خیال ہے جنگ کا ایک رزلٹ آپ نے کل دیکھا، آ گیا رزلٹ. ایک جنگ کا رزلٹ آ چکا ہے. خان صاحب نے اتنا موٹیویشن کر دیا لوگوں کو کہ یہ آپ دیکھیں ایک بلاک پہ ہوتا ہے 400-500 ووٹ. تو ہمارا روز یہ ڈسکشن ہو رہی ہے. اب یہ وہ داندلی والا الیکشن نہیں ہے، یہ جاگتا پاکستان ہے، عمران خان کا بولتا پاکستان ہے. یہاں پہ داندلی نہیں چلے گی. بے شک ہمیں میٹنگیں نہ کرنے دی جائے، ہمیں کمپین نہ کرنے دی جائے، ہمیں فلیکسز وغیرہ نہ لگانے دی جائے. بہرحال ہم پھر بھی جیتیں گے انشاءاللہ. اور ہمارا خان 2/3 نہیں، اب لگتا ہے 3 میجورٹی سے آئے گا. جیسے یہ حالات ہو گئے ہیں اب 2/3 نہیں 3/3 ہو گیا مجھے لگتا ہے. یہ خان صاحب ایسے لگ رہا ہے جیسے پورے اس کو نظام کو اگر ہمارے جھنڈے کو ہاتھ لگائیں گے تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے. اور جس طرح انہوں نے للکارا ہے، اس طرح ہمارے پنجاب میں، آپ شاید پنجابی ہیں اور میں بلوچ ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم کسی پنجابی یا بلوچ میں اور کسی میں ہمت ہے جس طرح شیخ افضل مرمت نے للکارا ہے. معذرت کے ساتھ کسی پنجابی یا کسی بلوچ میں اتنی ہمت نہیں ہے. کوئی یہاں پہ کوئی شیخ افضل مرمت نہیں ہوگا، مجھے یہ لگتا ہے. کیا کہیں گے اس پہ؟ میری بات سنیں. جلسے ریلیز، یہ جو کمپین وغیرہ ہوتی ہے نا، ایک اور چیز ہے.
میرا خیال ہے 100% جو میں آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں، ہم گراؤنڈ پہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، یہ جائیں گے ان کے ساتھ، جو میں الیکشن کے بارے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، جائیں گے ان کے ساتھ، بریانی بھی ان سے کھائیں گے، اور ووٹ وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ٹھپا بلے پہ لگائیں گے. یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان ابھی جاگ کیوں نہیں رہا. پاکستان یہ پنجاب سوری سے پنجاب کی بات کر رہا ہوں. یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ یہ جو لاہور ہے نا، یہ تختے لاہور سے کہا گیا ہے، یہاں پہ بہت زیادہ سختی ہے. ایسا سمجھ لیں کہ یہ فلسطین ہے یا کشمیر ہے، پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم پھر بھی اس کو کامیاب کریں گے اپنے کنونشن کو. کل ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ میں، تو ہائی کورٹ میں ہمارا یہی معاملہ وہاں پہ حل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم نے پوچھنا ہے کہ یہ انہوں نے ہمیں NOC جاری کیوں نہیں کی ہے، جبکہ عدالت عالیہ نے بھی ان کو حکم دیا، تو پھر اس کے باوجود یہ خود کیوں سارے فیصلے کر رہے ہیں. یہ سارا پوچھیں گے کل انشاءاللہ. تو مروت صاحب والی بات جو ہے نا، وہ میں کچھ حد تک ان کے ساتھ ایگری ہوں کہ پٹھان لوگوں نے آگے نکلے ہیں، ہمارے جو KB کے بھائی ہیں. تو میں چاہ رہا ہوں کہ پنجاب میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسا ورک نظر آئے، تو ہم ایسا ورک کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں. ایک خبر ہے یہ کہ خان صاحب تقریباً 200 وکلاء کو ٹکٹ جاری کرنے لگے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے، کوئی آپ کو اندازہ ہے، پتہ ہے آپ کچھ چیز کا؟ جی بالکل، دیکھیں میری بات سنیں. چیئرمین PTI عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ ہم اس کو قبول کریں گے. میں خود بھی کینڈیڈیٹ ہوں، ایز اے لائر بھی ہوں میں، تو یہ ساری چیزیں کوئی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کپتان بالکل رائٹ ہے، اور جس کھلاڑی کو وہ کھلائے گا ہم وہ کھیلے گا، جس کو نہیں کھلایا جائے گا کوئی مسئلہ نہیں. ہم پھر بھی نظریاتی لوگ خان صاحب کے ساتھ ہیں. PTI کے جتنے لوگ ہیں، جو اصل دیکھیں وہ اس والی بات آ گئی ہے. پھر باجی لیما خان نے کہا تھا باہر آ کے خان صاحب سے جب مل کے آئی ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ جو لوگ بچ گئے ہیں پیچھے اصل PTI کو، اب نظریاتی PTI اب بنی ہے. لاہور بعد نے کہا ہے کہ جی جو سیاسی جماعت ہے ان سے ہمارا کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر کوئی وکلاء یا کوئی سیاسی جماعت کا حصہ بنتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے. نہیں، یہ بالکل بھی غلط بات ہے. یہ ایک پراپاگنڈا پھیلایا گیا ہے. ہم سب ایک پیج پہ ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. وکلا بھی پارٹی ہے، پارٹی بھی وکلا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہماری ILF کی ایک تنظیم ہے باقاعدہ انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں لاہور بار کی ایسی میں ہمیں میرے سامنے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی ہے. اور دوسری بات سن لینا، ILF باقاعدہ اناؤنس کر دیا اپنے کینڈیڈیٹ. ہمارے کینڈیڈیٹ یہ ہمارے بندے ہیں جو بھی اپنا ابھی چل رہا ہے سسٹم. تو ابھی آخر میں کوئی پیغام دیتے ہیں جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں یا جو عوام ہیں جو امیدیں لگا کے بیٹھی ہے آپ لوگوں سے، ان کے لیے کوئی پیغام دیتے ہیں آخر میں؟ دیکھیں جی، ہمارا پیغام یہی ہے کہ جب ہمارا لیڈر عمران خان ہمارے لیے جیلیں کاٹ رہا ہے، ہمارے لیے ہماری پاکستان کی جنگ کی لڑ رہا ہے، ہمارے بچوں کی جنگ لڑ رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم ڈٹ کر کھڑے رہیں، اور انشاءاللہ 28 فروری کو ان کا منہ توڑ جواب دیں. پاکستان زندہ باد. تھینک یو، بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اکمل باری صاحب لاہور سے، NA 117 سے ہمارے ساتھ موجود تھے وہ. اور آج ورکر کنونشن تھی 19 نومبر کی، جو کہ نہیں کرنے دی گئی پولیس کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے. اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے ان سے، اور ان کا جو کہنا تھا، جو موقف تھا، وہ آپ کو سناتے ہیں آگے چل کے. اوکے سر، تھینک یو. تھینک یو، اللہ حافظ.